نواز شریف کی نا تھوڑی سی اگر ہسٹری میں چلے جائے، پہلے ٹینیور ملا 2.5 سال کا 2 سال کا، دوسرا ٹینیور ملا 2.5 سال کا، تیسرا ملا مطلب وہ 4 سال کا، اب کتنے کا ملے گا؟ اچھا اب بات یہ ہے، اب یہ سارے پریکٹسز میں اگر آپ دیکھ لیں تو مطلب جو عوام ہے ان کو بھی سمجھ آ گئی، اور جو اس ملک کے کرتا دھرتا ہے ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ اس ملک میں اگر ڈیلیور کیا ہے تو وہ میاں نواز شریف نے کیا. تو اس وقت میاں نواز شریف اس ملک کی ضرورت بن گیا. میاں نواز شریف ہی وہ لیڈر ہے جس کے پاس ایک ویژن ہے، جس کو اس ملک کی بہتری میں مطلب وہ کردار ادا کر سکتا ہے. وہ ویژن اس کے پاس ہے، وہ ٹیم اس کے پاس ہے. اس وقت کسی بھی پولیٹیکلی پارٹی کے ساتھ مطلب وہ ٹیم نہیں ہے، وہ سیٹ اپ نہیں ہے جو مسلم لیگ کے پاس ہے. تو یہ جو کرائسس ہے 16 مہینے کے اگر کرائسس کو ہم دیکھ لیں، 16 مہینے کے کرائسس ہمارے پاس کیا تھے؟ وہ جو پچھلے 4 سال 3.5 سال کی نااہلی تھی، انہوں نے غلط معاہدے کیے تھے، غلط چیزیں کی تھی، ان غلط چیزوں کو سیدھا کرنے میں ہمارے لگ گئے، اور ہم نے کم از کم اس ڈیفالٹ سے تو بچایا ملک کو. ڈیفالٹ سے تو بچایا. یہاں پہ سمیع اللہ صاحب میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر کسی سے غلطی انسان سے ہوتی ہیں، ان سے بھی ہوئی غلطیاں، جو میں کہتا ہوں کہ ان کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ جو انہوں نے غلط فیصلے کیے، عثمان بزدار کو پنجاب میں لگایا، سب سے بڑا بلنڈر تھا وہ. ابھی 16 ماہ میں بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، پی ڈی ایم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، اسپیشلی آئی ایم ایف کو ڈیل کرنے میں. پہلے مفتاح اسماعیل تھے، وہ ڈیل کر رہے تھے، پھر اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب آئے، پھر وہ بیان دیتے تھے، آئی ایم ایف کو ناراض کرتے تھے، پھر وہ ڈیلے ہوتا تھا. کچھ وہ بھی تو چیزیں تھیں نا جس کی وجہ سے افیکٹ ہوا. نہیں اس میں دیکھیں، آئی ایم ایف کے ساتھ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے جو معاہدہ کیا تھا وہ معاہدہ انہوں نے غلط کیا تھا. اس معاہدے کی میں چھوٹی سی آپ کو ایک چیز بتا دوں. اس معاہدے میں انہوں نے کیا تھا کہ 30 جون 2022 تک پاکستان میں ہم 100% سبسڈی ختم کریں گے، پاکستان میں کوئی سبسڈی نہیں ہوگا. جنوری 2022 سٹارٹ ہوا، پی ٹی آئی گورنمنٹ نے اس معاہدے کی ایک شق کو بھی پورا نہیں کیا. ٹھیک ہے. پھر اس معاہدے میں انہوں نے جو پاکستان کو بسانے کے لیے یا وہ انٹرنیشنلی قوتوں نے جو گیم ڈالی تھی، وہ گیم کیا ڈالی تھی؟ وہ یہ ڈالی تھی کہ اگر 30 جون تک پاکستان آئی ایم ایف کے اس معاہدے کو پورا نہیں کرے گا تو 30 جون کو آئی ایم ایف کی طرف سے 2 شرائط لگنی تھی. ایک شرط آپ کے اوپر یہ لگنی تھی کہ آپ نے 10 سال کے لیے کسی بھی آئی ایم ایف کے پروگرام کے لیے ایلیجیبل نہیں ہونا تھا. 10 سال کے لیے آپ کے اوپر پابندی لگنی تھی. دوسری بات آپ کے اوپر یہ نہیں لگنی تھی، جتنے پیسے آئی ایم ایف سے آپ نے لینے تھے اتنے آپ نے اس کو جرمانہ دینا تھا. دیکھو اچھا، اب ہمارے پاس جب جنوری مطلب ہم نے جب حکومت لی تو ہمارے پاس سب سے پہلا ٹاسک یہ تھا کہ ہم اس جو انہوں نے غلط معاہدہ اس ملک کو بسانے والا کیا، ہم اسے کیسے نکلے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس معاہدے کو لیا، اس کو شک بائی شک پورا کیا. مثال ہم پاگل تھے کہ ہم 70 روپے پیٹرول بڑھا رہے تھے، ہمارا دماغ خراب تھا کہ ہم عوام پہ بوجھ ڈال رہے تھے، لیکن وہ ہماری مجبوری وہ تھی کہ انہوں نے وہاں پہ جو معاہدہ کیا 30 جون کو ہم نے کیا کیا 30 جون کو وہ سارا پریشر عوام پہ آیا، اس کی تکلیف عوام کو بھی، لیکن وہ ہماری پالیسی نہیں تھی. پچھلی گورنمنٹ نے غلط پالیسی بنائی تھی. 30 جون کو کیا ہوتا ہے؟ سر آپ کی حکومت پی ڈی ایم بنی یہی کہہ کے تھی کہ ان غلط پالیسیز کو ٹھیک کرنا ہے. اس میں سب سے بڑا ٹاسک تھا کہ آئی ایم ایف سے نکلنا تھا. اچھا اب ہوا کیا؟ 30 جون کو آئی ایم ایف کا ہم نے پورا کیا. جب ہم نے 30 جون کو آئی ایم ایف کو پورا کرنے کے بعد اس شک کو مکمل کیا، پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا دیا، پھر 1 سال آئی ایم ایف کے ساتھ دوبارہ معاہدے میں لگے. اب اس معاہدے میں شرط کیا تھی؟ عوام کے پاس بہت سی چیزیں ہیں جو ہماری تھوڑی سی بدقسمتی ہے، مطلب ہم اپنا مطلب وہ اپنا جھوٹ بیچتے ہیں، ہم اپنا سچ نہیں بیچ سکتے. اپنا سچ مطلب یہ ہماری کمزوری ہے، اس کو ہم مانتے ہیں. اچھا اب ہوا کیا تھا؟ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ 1 سال اس بیس پہ لگایا. آئی ایم ایف ہمیں کہتا تھا کہ آپ اس معاہدے کو رینیو کرو جو پچھلی گورنمنٹ نے کیا. ہم کہتے تھے نہیں، ریوائز کرو. 1 سال میں 16 مہینوں میں ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس معاہدے کو ریوائز کر کے دیا آپ کو کہ ملک پہ جو تلوار تھی، آپ کے ملک کو جو بسانے والا تھی، آئی ایم ایف 1 سال آئی ایم ایف کے معاہدے کے بغیر ہم نے یہ ملک چلا کے دکھایا. غلطی کس کی تھی؟ پچھلی گورنمنٹ کی. لیکن 1 سال بعد ہم نے ریوائز کیا، ہم نے وہ دونوں شکیں نکالی، پھر جا کے ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا. تو آج تو الحمدللہ عوام پریشان ہے، ہم مانتے ہیں مہنگائی ہے، چیزیں ہیں، لیکن آپ کا ملک پسا تو نہیں ہے نا، آپ کسی کے ہاتھ میں تو نہیں ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے آئی ایم ایف کو کہا کہ ہم اس شرط سے نکلیں گے، ہاں ہم اس کو پورا کریں گے، ہم سبسڈی نہیں دیں گے، چیزیں نہیں دیں گے. لیکن اب جیسے حکومت آئے گی، ایک میجورٹی حکومت آ جائے گی تو آپ دیکھیں یہ ریلیف. میجورٹی کیسے آئے گی سر؟ وہ ابھی ویسے نواز شریف کی وطن واپسی پر اے این پی کے رہنما غلام احمد بلور صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، تو اس ملاقات میں کوئی الائنس کی بات ہوئی ہے؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے بعد دوسری بڑی جماعت کنسیڈر کی جاتی ہے کے پی کی میں. بات یہ ہے کہ وہ کنسیڈر کی جاتی تھی،
لیکن سوشل میڈیا پہ سر- وہ ایک سر، سوشل تصویر کا میڈیا رخ نہیں، تھا، وہ جی۔ ایک تصویر کا رخ تھا، جی، وہ جی۔ ایک ہوا تھی، وہ کسی کے بلبوتے پہ تھی، کسی کی چیزوں پہ تھی. گراؤنڈ میں کیا تھی؟ گراؤنڈ میں آپ مجھے بتا دیں کے پی کے میں 10 سال اس نے حکومت کی، پی ٹی آئی نے 10 سال میں کوئی ایک پروجیکٹ بتا دیں. سر وہ غبارے انہوں نے جو ہے نا وہ گیس میں ابھی اسٹوری گیس میں بات یہ نا سر، لیکن جو زمینی حقائق ہے اس کے مطابق اس جماعت نے سب سے زیادہ شہادتیں اور سیاست کے لیے جو ہے وہ قربانیاں بہت زیادہ دی ہیں. یہ بات یہ نہیں، وہ الگ چیز ہے، لیکن بات یہ نا کہ ایک سیاسی پارٹی جو ہوتی ہے وہ سب سے پہلے اس کو حساب گنا جاتا ہے کہ اس نے ڈیلیور کیا کیا. پی ٹی آئی گورنمنٹ کے 3.5 سال وفاقی حکومت میں، 10 سال کے پی کے حکومت میں کوئی ایک میگا پروجیکٹ بتا دیں کہ اس ملک کی ترقی کے لیے انہوں نے یہ پروجیکٹ کیا. سر وہ ابھی کوئی تک ایک بتا دیں. بنا سر رہے ہیں، لیکن وہ غلام پشاور صاحب کی میں. بات نہیں بتائی آپ نے ملاقات میں کیا ہوا؟ نہیں دیکھو، وہ تو سیاسی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، چیزیں بھی ہوتی ہیں. الائنس کی کوئی خبر ہے؟ یہ ہو سکتی ہے، یہ تو مطلب کوئی الائنس ہو سکتا ہے اے این پی کے ساتھ. کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں سیاست میں تو کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا. صحیح. آپ سب کو لے کے چلتے ہیں. اگر آپ نے اس ملک کی اگر ترقی کرنی ہے تو پھر تحریک انصاف کو بھی ساتھ لے کے چلے. ہمیں اعتراض نہیں ہے، اس ملک کے لیے وہ کام کرے. پی ٹی آئی نے تو انہوں نے تو غلطی یہی کی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں بیٹھیں کسی گے، کے ساتھ تو اسی نے بڑا گھر کروا دیا. تو اس کی وجہ سے لیول سیاست پلینگ میں فیلڈ تو نہیں میں ملے تو گا. یہ سمجھتا ہوں، ہماری تو پارٹی کی بھی یہ سمجھتی ہے کہ اس ملک سب سے پہلے پاکستان ہے. پاکستان کی بہتری کے لیے سب کو مل کے کام کرنا ہوگا اور سب کو بیٹھنا ہوگا، اور بیٹھنے میں کوئی لیکن حرج سر والی ان کا بات جو نہیں. نیریٹو ہے کہ یہ سارے کرپٹ ہیں، صرف میں جو فرشتہ ہوں، اور یہ الگ بات ہے کہ ان کی سیاسی ان کی جماعت کے اندر بھی وہ ادھر ادھر کی سارے لوگ تھے. اچھا وہ نیریٹو بنانے میں بڑے کامیاب رہ چکے میں نے کہا وہ جھوٹ بیچ سکتے ہیں، ہم سچ نہیں بیچ سکتے. نہیں سر، جھوٹ کی سزا بھی بھگت رہے نا. اگر جھوٹ تھا تو وہ سزا بھگت رہے. آج اس کی کسی کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے، ڈائیلاگ نہیں کرتے تھے، تو آج ان کے ساتھ بھی نہیں ہو رہا ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ایسی کوئی روایت نہیں بنائیں گے. ہم سب کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. اس ملک کی ترقی اسی میں ہے کہ ہم سب مل کے کام کریں، کیونکہ ملک بہتری کی طرف جائے گا تو ہم بہتر ہوں گے. یہ ملک تبھی بہتر ہوگا کہ سب مل کے اس کے لیے اپنا کردار ادا کریں. تو سمیع اللہ صاحب پلان ریڈی ہے، تیار ہے؟ عوام میں کیسے جانا ہے، عوام میں نیریٹو کیسے بلڈ کریں گے، الیکشنز کیسے جیتیں گے؟ آپ میجورٹی دیکھ رہے ہیں یا ایک نیشنل گورنمنٹ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، بات یہ نا، الیکشن میں تو ہم 2018 میں بڑے تیار ہو کے گئے تھے. پاکستان کی تاریخ میں اگر 2013 سے 2018 کا ٹینیور آپ دیکھ لیں تو کارکردگی کے لحاظ سے کوئی بھی حکومت 5 سال اور 4 سالوں میں مطلب اتنی اس ملک میں کام نہیں کی تھی جس نے پی ایم ایل این نے کیا تھا. آج بھی عوام کے پاس ہم جو جائیں گے، پاکستان کی تاریخ کو اٹھا لے، پاکستان کی تاریخ میں پی ایم ایل این گورنمنٹ اس ملک کی اگر تھوڑی سی 23 سال یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کی ڈائریکٹ حکومت رہی، 13 سال یہاں پہ پیپل پارٹی کی حکومت رہی ہے، 9 سال پی ایم ایل این کی حکومت رہی. تو پی ایم ایل اس ملک میں اگر کوئی میگا پروجیکٹ ہے، چاہے وہ آپ موٹر وے دیکھ لے، چاہے آپ سی پیک دیکھ لے، چاہے آپ کوئی بھی مطلب اس ملک کی رخ کو بدلنے والا وہ دیکھیں، تو وہ پی ایم ایل این کے دور میں ہوا ہے. تو پی ایم ایل این کی دور کے علاوہ تو اس ملک میں کوئی میگا پروجیکٹ، آپ کے یہ ٹی وی چینلز کا لائسنس دیکھ لے، آپ یہ موبائل دیکھ لے. موبائل کو 98 میں این او سی دینے کے بعد آج ہم 3G 4G 2013 تک کوئی نہیں دے سکا. پی ایم ایل این کی حکومت ہے تو اس نے سب سے پہلا کام یہی کیا. مقصد جو یہ قدرتی بات بھی ہے، میاں نواز شریف صاحب کی نا، ہماری اس کی قسمت بڑی اچھی ہے. مطلب یہ بھی اللہ کی ایک وہ ہے نا. سر 2017 میں قسمت خراب بھی بہت تھی ویسے. خراب نہیں تھی. دیکھیں بات یہ نا کہ مطلب غلط لوگ وہی لوگ جنہوں نے مطلب کیا تھا، انہوں نے معافیا مانگی، انہوں نے کہا ہم نے غلط کیا. وہی آپ سر مطلب ابھی انصاف مل رہا ہے؟ دیکھیں انصاف تو عدالتوں، ابھی اگر ریلیف ملا تو عدالتوں نے دیا، عدالتوں نے وہ چیزیں پہ. ریلیف ہے، انصاف ہے؟ دیکھیں انصاف کو آپ دیکھ لیں، مشرف سے زیادہ مطلب ایک مینج حکومت یا ایک مضبوط حکومت تو کسی کی نہیں تھی نا. وہ 8 سال 10 سالوں میں ایک بھی وہ الزام ثابت نہیں کر سکے جو لگا سکے تھے. جو جج بھی اس کا تھا، عدالت بھی اس کی تھی، وکیل بھی اس کا تھا، سب کچھ اس کا تھا. تو میاں نواز شریف کے اوپر جو الزام تھا وہ ایک بھی ثابت نہیں ہو سکا. تو آج بھی ایسے ہی ہوا ہے.